اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آؤ کتاب پڑھیں میں آپ سبھی کا خیر مقدم استقبال ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں آؤ کتاب پڑھیں میں ہم آپ کی خدمت میں صحیفہ کربلا کو پیج سے پیج ٹو پیج آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ کل کی ہماری گفتگو پیج نمبر 103 سے پیج نمبر 114 تک تھی۔ آج ہماری گفتگو کا یہ چھٹا ایپیسوڈ انشاءاللہ پیج نمبر 114 سے 125 تک ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور ہم چونکہ کتاب پڑھ کے آپ کو سنا رہے ہیں تو یہ ایک بہت عظیم پہل ہے اور ایک یقیناً بڑا کام ہے۔ بس میری اپیل اور گزارش اتنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نوجوانوں تک یہ پیغام پہنچے تاکہ ان کے سامنے تاریخ پیش ہو جائے اور وہ تاریخی حقیقتوں کو سمجھیں۔ اور جب انشاءاللہ تاریخی حقیقتوں کو سمجھیں گے تو پھر ہم آپ کی خدمت میں اس کے بعد اگلی کتاب، پھر اس کے بعد اگلی، تو ایک بہت بڑا کام آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ لہذا آئیے صحیفہ کربلا کو پیج نمبر 114 سے پیج نمبر 125 تک ہم سب پڑھتے ہیں۔ یہاں تک آپ کی خدمت میں بات بیان کی جا چکی تھی کہ شریک ابن آور جو کہ بیمار ہو گئے تھے اور ہانی کے گھر میں تھے، اور انہوں نے کہا کہ عبید اللہ ابن زیاد مجھ سے ملنے عیادت کے لیے ضرور آئے گا۔ لہذا جناب مسلم علیہ السلام کو پردے کے پیچھے بٹھا دیا اور اس کے بعد انہوں نے اشارہ کیا کہ مجھے بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی ہے، لیکن جناب مسلم پردے کے پیچھے سے نہیں آئے اور عبید اللہ ابن زیاد کو قتل نہیں کیا۔ جب جناب مسلم ابن عقیل سے معلوم کیا گیا کہ آخر جب آپ سے بات ہو گئی تھی کہ عبید اللہ ابن زیاد کو قتل کر دیا جائے تاکہ یہیں سب فتنہ و فساد ختم ہو جائے، تو اس کے بعد جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ چونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان مومن ہیلا گر اور مکر و فریب نہیں دیتا، لہذا اس بنیاد پر میں نے نہیں قتل کیا۔ دوسرے وہ کنیز بھی جب پردے کے پیچھے سے پانی لے کے آ رہی تھی تو اس نے روتے ہوئے کہا کہ ہمارے گھر میں خون ریزی نہ ہو، تو شریک ابن آور نے کہا کہ اس نے مجھے بھی قتل کر دیا اور خود بھی قتل ہو گئی، اور جو میں نہیں چاہتا تھا وہی ہوا۔ یہاں تک کی گفتگو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی تھی۔ آگے گفتگو کا سلسلہ اب شروع ہوتا ہے۔ شریک ابن آور کا انتقال۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس واقعے کے 3 روز بعد، یعنی یہی واقعہ پانی والا، 3 روز بعد شریک ابن آور کا انتقال ہو گیا اور عبید اللہ ابن زیاد نے ان کے جنازے کی نماز پڑھائی۔ لیکن جب اسے یہ معلوم ہوا کہ شریک مسلم کو اس کے قتل کرنے کی ترغیب دلا رہے تھے تو کہا کہ خدا کی قسم اب میں کسی عراقی کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا اگر وہاں میرے باپ زیاد کی قبر نہ ہوتی جہاں شریک دفن ہوا ہے، تو میں قبر کو کھدوا کر اس کا جنازہ نکلوا لیتا۔ اور لکھا ہے کہ جب عبید اللہ ابن زیاد دارالامارہ میں واپس پہنچا یہ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد، تو مالک بن یربو تمیمی نے اسے یہ خط دیا جو عبداللہ ابن یقتر کے ہاتھ سے لیا تھا۔ اس خط میں امام حسین کے لیے لکھا تھا کہ اہل کوفہ کی ایک جماعت نے آپ کی بیعت کر لی ہے، لہٰذا خط ملتے ہی آپ آنے میں جلدی کیجئے کیونکہ لوگ یزید سے متنفر ہیں اور صرف آپ کو چاہتے ہیں۔ عبید اللہ نے عبداللہ بن یقتر کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ موقع عبید اللہ بن زیاد کا جاسوس
عبید اللہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ مسلم کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ اس نے موقل کو بلایا اور اسے 3000 درہم دے کر کہا کہ تم شیعوں سے تعلقات بڑھاؤ اور یہ کہو کہ میں شامی ہوں، ذوالکلاء کا غلام ہوں، خدا نے مجھے اہل بیت رسول کی دولت سے نوازا ہے، اور کہنا کہ سنا ہے کہ کوئی امام حسین علیہ السلام کی طرف سے کوئی آدمی شہر میں آیا ہے، میں اس سے ملاقات کر کے یہ درہم اسے دینا چاہتا ہوں۔ موقل دارالامارہ سے باہر چلا گیا اور کوفے کی جامع مسجد میں پہنچا۔ دیکھا کہ مسلم بن اوسجہ اسدی نماز میں مشغول ہیں۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو موقل نے ان سے وہی باتیں کہی جو سیکھ کر آیا تھا۔ مسلم ابن اوسجہ نے اس کے لیے دعائے خیر کی اور اسے مسلم بن عقیل کے پاس لے گئے۔ موقل نے وہ درہم مسلم بن عقیل کے سپرد کر دیے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ مسلم بن عقیل نے وہ درہم ابو ثمامہ ساعدی کے سپرد کر دیے۔ ابو ثمامہ عقل مند، دلیر اور باحیثیت شیعوں میں سے تھے۔ انہوں نے اموال جمع کرنے اور اسلحہ خریدنے پر مامور کر رکھا تھا۔ اب موقل روز اس جگہ آنے جانے لگا جہاں مسلم چھپے ہوئے تھے، اسے کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ وہ دن بھر وہاں کے حالات پر نظر رکھتا اور شام کو ابن زیاد سے بیان کر دیتا۔ ہانی ابن عروہ کے خلاف سازش۔ جب عبید اللہ کو یہ معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل ہانی ابن عروہ کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں تو اس نے ہانی بن عمرہ کو گرفتار کرنے کا منصوبہ بنایا، کیونکہ ہانی کا گھر شیعوں کے جمع ہونے کا مرکز اور سفیر حسینی کی قیام گاہ تھا۔ وہ بھی بیماری کا بہانہ بنا کر عبید اللہ بن زیاد کے پاس جانے سے بچتے تھے۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث اور اسما بن خارجہ کو ایک روایت کے مطابق عمر بن حجاج زبیدی کو دربار میں بلایا اور ان سے پوچھا کہ ہانی دربار میں کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے کہا کہ وہ بیمار ہیں۔ عبید اللہ نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا کہ وہ صحت یاب ہو گئے ہیں، لیکن گھر سے نہیں نکلتے، تم جاؤ اور انہیں مطمئن کر کے دربار میں لاؤ۔ ہانی کی گرفتاری۔ یہ لوگ ہانی سے ملاقات کے لیے ان کے گھر گئے اور شام کے وقت اپنے گھر کے سامنے بیٹھے تھے۔ انہوں نے ہانی سے کہا، آپ امیر سے ملاقات کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ وہ ہمیشہ آپ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ ہم سے کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ بیمار ہیں تو میں ان کی عیادت کے لیے جاؤں گا۔ ہانی نے کہا، بیماری مجھے مہلت نہیں دیتی کہ میں عبید اللہ کے پاس جاؤں۔ انہوں نے کہا، عبید اللہ کو یہ اطلاع ملی ہے کہ آپ ہر روز شام کے وقت اپنے گھر کے سامنے بیٹھتے ہیں اور امیر سے ملاقات میں تاخیر سے غضبناک ہوں گے۔ ہماری گزارش ہے کہ آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر ہمارے ساتھ امیر سے ملاقات کے لیے چلیے۔ اب ہانی کے پاس کوئی چارہ نہ تھا، لہذا لباس پہنا اپنی سواری پر سوار ہوئے، ان کے ساتھ دارالامارہ کی طرف روانہ ہوئے۔ دارالامارہ پہنچے تو انہیں یہ محسوس ہوا کہ ان کے خلاف سازش کی گئی ہے، لہذا انہوں نے حسان اسما بن خارجہ سے کہا کہ بھتیجے، مجھے اس شخص عبید اللہ ابن زیاد سے ڈر لگتا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ چچا، خدا کی قسم مجھے آپ کے بارے میں کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا، اور اپنے بارے میں امیر کو بدگمان مت کیجیے۔ حسان نہیں جانتا تھا کہ عبید اللہ نے ہانی کو کس لیے بلایا ہے۔ مختصر یہ کہ ہانی عبید اللہ بن زیاد کے پاس پہنچے تو عبید اللہ ابن زیاد نے انہیں دیکھ کر زمزمہ کیا اور کہا کہ اپنے پاؤں سے اپنی قتل گاہ تک پہنچ گئے۔ اس کے بعد نہایت لطف و محبت کے ساتھ پیش آیا۔ ہانی نے کہا، اے امیر، خیریت تو ہے، اس قسم کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ عبید اللہ نے کہا، یہ تم نے اپنے گھر میں یزید اور مسلمانوں کے خلاف کیا فتنہ پروری کی ہے؟ مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں جگہ دی ہے اور پڑوس کے گھر میں ان کے لیے اسلحہ اور فوجی ساز و سامان فراہم کر رکھا ہے، اور یہ سمجھتے ہو کہ یہ چیز میری تیز بین نگاہوں اور حکومت کے جاسوسوں سے پوشیدہ رہے گی۔ ہانی نے اس کی ان باتوں کی تردید کی، انکار کر دیا، کہا مسلم میرے گھر میں نہیں ہیں۔ ہانی اور عبید اللہ کی گفتگو جب طول پکڑ گئی اور بحث میں تبدیل ہو گئی تو حکومت کے جاسوس موقل کو بلایا گیا۔ معقل آیا تو عبداللہ نے ہانی سے کہا، اسے پہچانتے ہو؟ ہانی نے جب معقل کو دیکھا تو انہیں سخت دھچکا لگا اور کہا کہ ہاں، پہچانتا ہوں۔ اس وقت ہانی کو اپنے دوستوں سے سرزد ہونے والی غلطی کا احساس ہوا اور وہ سمجھ گئے کہ معقل نے عبداللہ کے لیے جاسوسی کی ہے۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد ہانی نے ابن زیاد سے کہا، میری بات کا یقین کرو، خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں،
میں نے انہیں اپنے گھر میں نہیں بلایا اور نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ وہ کس ذمہ داری کے تحت آئے ہیں۔ وہ میرے پاس آئے اور میرے گھر میں سکونت اختیار کرنے کے لیے کہا۔ مجھے بھی مہمان کو اپنے گھر سے واپس کرنے میں شرم محسوس ہوئی۔ یہ حقیقت ہے، لیکن آپ کو رائی کا پہاڑ بنا کر بتایا گیا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ میں گھر جا کر انہیں اپنے گھر سے نکال دوں گا، جہاں چاہیں چلے جائیں۔ عبید اللہ نے کہا، خدا کی قسم میں تمہیں اس وقت تک واپس نہ جانے دوں گا جب تک مسلم کو میرے پاس حاضر نہیں کرو گے۔ ہانی نے کہا، خدا کی قسم میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنے مہمان کو تمہارے سپرد کر دوں گا اور تم ان کے قتل کا فرمان جاری کر دو۔ عبید اللہ اپنی بات پر اڑا ہوا تھا اور ہانی بھی اپنا یہی جواب دہرا رہے تھے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ہانی نے عبید اللہ سے کہا، اگر مسلم میرے چنگل میں ہوتے تو بھی خدا کی قسم میں تمہارے حوالے نہ کرتا۔ بعض نے لکھا ہے کہ ہانی نے عبید اللہ کے جواب میں سختی سے کہا، تم اپنے خاندان اور خادموں کے ساتھ شام چلے جاؤ، کیونکہ جو اس شہر میں آیا ہے وہ تم سے اور یزید سے کہیں زیادہ حکومت کے لائق ہے۔ ہانی اور مسلم ابن عمرو باہلی۔ جب ہانی اور عبید اللہ کے درمیان بحث طول پکڑ گئی تو مسلم بن عمرو باہلی، جو کہ اموی حکومت کا ہتھ کنڈا تھا، یزید نے شام سے اسے عبید اللہ بن زیاد کے پاس بھیجا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں ہانی سے گفتگو کروں اور انہیں قانع کروں کہ تاکہ وہ مسلم کو حوالے کر دیں۔ عبید اللہ نے اسے اجازت دی۔ وہ ہانی کو ایک گوشے میں لے گیا۔ عبید اللہ بھی دور سے انہیں دیکھ رہا تھا اور ان کے درمیان بلند آواز میں ہونے والی گفتگو بھی سن رہا تھا۔ اس نے ترغیب و تہدید کے انداز میں عبید اللہ سے مصالحت کرنے کے لیے کہا اور ہانی کو حاکم کے غضب سے ڈرایا۔ مسلم بن عمرو باہلی نے ہانی سے کہا کہ آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ خود کو خواہ مخواہ ہلاکت میں نہ ڈالیں، اپنے کو اور اپنے خاندان کو بلا میں مبتلا نہ کرو۔ یہ شخص مسلم بن عقیل اور ان کے چچا زاد بھائی ہیں۔ یہ انہیں قتل نہیں کریں گے، انہیں کوئی اذیت نہیں پہنچائیں گے۔ آپ مسلم کو ان کے حوالے کر دیں، اس سے آپ کو بے عزتی نہیں ہوگی۔ ہانی جانتے تھے کہ مسلم بن عقیل کو حوالے کرنا بہت مذموم فعل ہے۔ اگر مسلم حکومتی کارندوں کے ہاتھ لگ گئے تو وہ انہیں ضرور قتل کر دیں گے۔ اس سے میری اور میرے خاندان کی بے عزتی ہوگی کہ اپنے مہمان کو دشمن کے حوالے کر دیا۔ لہذا باہلی کو جواب دیا، خدا کی قسم میرے لیے اس سے بڑی کوئی بے عزتی نہیں ہے کہ میں فرزند رسول کے قاصد اپنے مہمان مسلم بن عقیل کو عبید اللہ کے حوالے کر دوں۔ ابھی تو میں زندہ ہوں، میرے بازوؤں میں دم ہے، میری بہت سے مددگار ہیں۔ اگر میں تنہا بھی ہوتا اور کوئی مددگار نہ ہوتا تب بھی میں ان کو حوالے نہیں کر سکتا۔ ایسی باتیں آزاد مرد کہتے ہیں جو انسانی اقدار پر اپنی زندگی کو فدا کر دیتے ہیں۔ وہ اس چیز کے سامنے نرم نہیں پڑتے جس سے ان کی شرافت پر حرف آتا ہو، اس لیے کہ شریف آدمی کو شرافت کی حفاظت اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ ہانی کی اہانت۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جب ہانی نے عبید اللہ سے یہ کہا کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ اپنے چشم و حزم کے ساتھ شام چلے جاؤ تو تمہارے لیے امان ہے، جدھر چاہو چلے جاؤ، مہران عبید اللہ کے غلام نے کہا کہ یہ کتنی ذلت کی بات ہے کہ یہ شخص ہانی آپ کی حکومت میں آپ کو امان دے رہا ہے۔ عبید اللہ نے چلا کر کہا کہ اسے پکڑ لو۔ مہران نے ہانی کے گیسو پکڑ لیے اور عبید اللہ نے ان کی پیشانی اور چہرے پر اتنی چھڑی ماری کہ ناک ٹوٹ گئی، لباس لہو لہان ہو گیا اور گوشت داڑھی پر لٹک آیا۔ ضرب کی شدت سے ابن زیاد کی چھڑی ٹوٹ گئی۔ ہانی نے اپنا دفاع کرنے کے لیے تلوار کے قبضے پر ہاتھ ڈالا اور نیام سے باہر کھینچ لی، لیکن عبید اللہ نے کہا، کیا تم حروری ہو کہ یزید کی حکومت کے خلاف خروج کر رہے ہو اور تلوار کھینچ رہے ہو؟ اس کام سے تم اپنا خون حلال کر لیا اور اپنا قتل مباح قرار دے دیا۔ اس کے بعد ہانی کو دارالامارہ میں ہی قید کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ اسما بن خارجہ کو عبید اللہ کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، اے پیمان شکن، اے عہد شکن، اے وعدہ خلافی کرنے والے، انہیں رہا کر دے۔ ہم سے کہا تھا کہ انہیں تمہارے پاس لائیں اور تم ان کی جان کی فکر میں پڑ گئے
اور ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ عبیداللہ نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ اس کی بھی خبر لو۔ محمد بن اشعث جو کہ اسما کے ساتھیوں میں سے ایک تھا، اس نے حالات کو دیکھ کر کہ ہمیں امیر کی رائے سے اتفاق کرنا چاہیے، خواہ وہ ہمارے نفع میں ہو یا ضرر میں یعنی نقصان میں۔ قبیلہ مزہج کی سورش۔ جب عمرو بن حجاج نے یہ افواہ سنی کہ یہ عبیداللہ بن زیاد نے ہانی کو قتل کر دیا ہے تو وہ قبیلہ مزہج کے لوگوں کے ساتھ دارالامارہ پہنچا۔ دارالامارہ کا محاصرہ کر لیا اور بلند آواز سے کہا، میں عمرو بن حجاج ہوں، میرے ساتھ قبیلہ مزہج کے بزرگ اور سوار ہیں اور دائرہ اطاعت سے باہر نہیں ہیں اور جماعت سے علیحدگی اختیار نہیں کی ہے۔ انہیں یہ خبر ملی ہے کہ ان کا سردار قتل کر دیا گیا ہے، ان کے لیے بہت گراں ہے۔ عبیداللہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو شریح قاضی سے کہا کہ وہ ہانی سے ملاقات کرے اور ہانی کے خاندان والوں کو بتائے کہ وہ زندہ ہیں۔ شریح ہانی کے پاس پہنچا تو ہانی نے فریاد بلند کی، اے خدا، اے مسلمانوں، کیا میرے قبیلے والے مر گئے؟ کہاں ہیں مومن لوگ، کہاں ہے اہل بصیرت؟ اس وقت ان کی سفید داڑھی سے خون ٹپک رہا تھا۔ اسی اثنا میں باہر سے ہانی کے کانوں میں نعرہ بازی کی صدائیں پہنچنے لگی۔ میرے خیال میں یہ شور و ہنگامہ کرنے والے قبیلہ مزہج سے میرے پیروکار ہیں، اگر ان میں سے 10 آدمی دارالامارہ میں داخل ہو جائیں تو مجھے نجات دلائیں گے۔ یہ بات سن کر شریح باہر گیا اور مزہج والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ میں نے امیر کے حکم سے ہانی سے ملاقات کی ہے، وہ زندہ ہے۔ عمرو بن حجاج اس کے مددگار نے شریح سے وضاحت طلب کیے ہوئے کہا کہ خدا کا شکر ہے ہانی زندہ ہے، اور اس کے بعد دارالامارہ کا محاصرہ توڑ کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ ابن زیاد کی تقریر۔ ہانی کو گرفتار کرنے کے بعد عبیداللہ حکومتی حکام اور بعض کوفہ کے سربراوردہ افراد کے ساتھ شہر کی مسجد میں گیا، تقریر کی اور اپنی تقریر کے ذیل میں کہا، لوگو، خدا کی اطاعت اور اپنے پیشواؤں کی اطاعت سے غافل مت رہو اور اتفاق و اتحاد کو چھوڑ کر تفرقہ و جدائی اختیار نہ کرو، اس سے تمہاری عزت اور آبرو اور جان و مال محفوظ نہیں رہے گا۔ جو تم سے سچی بات کہے اور تمہیں تمہارے امور کے نتائج سے آگاہ کرے، وہ تمہارا بھائی ہے۔ ابھی عبیداللہ ممبر سے نیچے اترا ہی تھا کہ بعض لوگوں نے شور مچایا کہ مسلم بن عقیل آ گئے۔ عبیداللہ جان کے خوف سے فوراً مسجد سے بھاگ گیا اور دارالامارہ میں پہنچ کر سانس لی۔ خادموں کو حکم دیا کہ قصر کے دروازے بند کر دو۔ عبداللہ بن حازم کہتے ہیں کہ میں مسلم بن عقیل کی طرف سے عبداللہ کے قصر اور ہانی بن عروہ کے حالات کی کھوج لگانے پر مامور تھا۔ سب سے پہلے میں نے مسلم بن عقیل کو اس بات کی خبر دی تھی کہ قبیلہ مراد کی بعض عورتیں یہ فریاد کر رہی ہیں کہ مسلم بن عقیل کی خدمت میں حاضر ہوا اور بتایا کہ ہانی کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ اطراف کے گھروں میں جو ہمارے مددگار سکونت پذیر ہے انہیں بلاؤ۔ چنانچہ اسی نعرہ یا منصور و امتی کے ساتھ 4000 مددگار مسلم کے پاس جمع ہو گئے۔ مسلم کا قیام اور دارالامارہ کا محاصرہ۔ مسلم ابن عقیل نے عبیداللہ سے مقابلہ کرنے کے لیے عبد الرحمن بن عزیز کندی کو قبیلہ ربیعہ کے سواروں کا اور مسلم بن اوسجہ کو قبیلہ مزہج اور اسد کے پیادہ سپاہیوں کا کمانڈر مقرر کیا۔ ابو ثمامہ ساعدی کے سپرد قبیلہ تیم اور ہمدان کی سپہ سالاری کی اور اہل مدینہ کو منظم و آمادہ کرنے کی ذمہ داری عباس بن جودہ جدلی کو سونپی اور خود اپنے انصار کے ساتھ دارالامارہ کی طرف روانہ ہوئے، اسے محاصرے میں لے لیا۔ عبداللہ بن حازم جو کہ واقعے کا عینی شاہد ہے، وہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں مسجد و بازار مجمع سے چھلکنے لگا۔ عبیداللہ نے جان کے خوف سے دارالامارہ میں پناہ لی اور حکم دیا، دیکھو قصر کا کوئی دروازہ کھل نہ جائے۔ محاصرہ شکنی کے لیے عبیداللہ کا منصوبہ۔
جب حضرت مسلم اور ان کے انصار دارالامارہ کا محاصرہ کر لیا تھا تو اس وقت عبید اللہ کے قصر میں 30 فوجی اور 20 افراد کوفے کے شرفا میں سے تھے، جو قصر کی چھت سے اس جم غفیر کو دیکھ رہے تھے جنہوں نے محاصرہ کر لیا تھا۔ عبید اللہ اور اس کے ساتھیوں پر سنگ باری کر رہے تھے، ابن زیاد اور اس کے باپ پر لعنت کر رہے تھے۔ محاصرہ توڑنے کے لیے ابن زیاد نے سوچا کہ نفسیاتی جنگ چھیڑ دی جائے، لہذا اس نے چند باحیثیت افراد سے کہا، لوگوں سے کہا، تم لوگوں کے پاس جاؤ اور ان سے گفتگو کرو اور اس کام کے نتیجے سے ڈراؤ تاکہ وہ مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیں۔ اس کے کام پر کثیر بن شہاب حارثی، قعقاع بن شور دہلی، شیس بن ربی تمیمی، حجار بن البر اور شمر بن ذلزوشن سبابی مقرر تھا۔ ان لوگوں نے جناب مسلم کے قریبی افراد سے رابطہ قائم کیا اور خیر خواہی کے طور پر انہیں مسلم کی مدد کرنے سے ڈرایا۔ انہوں نے خیر خواہی کی صورت میں ان سے جھوٹ بولا اور کہا کہ یزید کا لشکر شام سے آ رہا ہے، وہ تمہیں بے دردی سے کچل دے گا، اپنی جان و مال کو خطرے میں نہ ڈالو۔ ان جھوٹ بولنے والوں نے انہیں یہ اطمینان دلایا کہ عبید اللہ نے یہ قسم کھائی ہے کہ اگر رات تک تم لوگوں نے محاصرہ نہ توڑا تو اپنے اپنے گھروں کو واپس نہ گئے تو بیت المال سے تمہارا اور تمہارے بچوں کا وظیفہ بند کر دے گا، اور تم میں سے گناہ گار اور خطا کاروں کی جگہ بے گناہ اور غائب لوگوں کے بجائے حاضرین کو ایسی عبرت ناک سزا دے گا کہ کوفے میں ایسا کوئی سرکش نہیں بچے گا جو اپنے کیے کی سزا نہ پائے۔ محاصرہ توڑنے والا عبید اللہ کا منصوبہ کامیاب ہو گیا، اور اہل کوفہ جو خود کو عبید اللہ کی سزا سے محفوظ نہیں سمجھ رہے تھے، ان منافقوں کی باتوں میں آ گئے اور مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا اور اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ ہمیں خطرہ نہیں مول لینا چاہیے، ابھی سویرا ہے، اپنے گھروں کو لوٹ چلیں، جو خدا کو منظور ہوگا ہو جائے گا۔ عبید اللہ نے اس قوی انقلاب اور خدائی تحریک کو کچلنے کی دوسری چال چلی اور اہل کوفہ میں سے جو ذمہ دار لوگ تھے ان کے ساتھ دارالامارہ میں وقت گزاری کر رہے تھے، انہیں حکم دیا کہ لوگوں کو فریب دینے اور مسلم سے جدا کرنے کے لیے تم امان کے پرچم ہاتھ میں لے لو اور سادہ لو افراد کو امان دو جو عبید اللہ کی سزا سے ڈرے ہوئے ہیں۔ باقی لوگوں کو اپنی حفاظت کے لیے دارالامارہ میں ہی روک لیا۔ کثیر ابن شہاب جو کہ حکومت کا خاص پٹھو تھا، شام تک مسلم کے مددگاروں سے بات کرتا رہا، آخر کار لوگوں کو مبازرے سے روکنے میں اور انہیں مسلم بن عقیل سے علیحدہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس عظیم عوامی انقلاب کو کچلنے کے لیے عبید اللہ کی نیرنگیوں سے اتنا اثر کیا کہ ماں بیٹے کے پاس آئی اور بھائی آیا اور اس کا دامن پکڑ کر کہنے لگا، کل یزید کی فوج شام سے کوفہ پہنچ رہی ہے اور وہ ان انقلابیوں پر غضب ڈھائے گی، چلو گھر لوٹ چلو۔ چنانچہ جو جس کو پہچانتا تھا وہ مجمع سے اسے پکڑ لے جاتا تھا اور اپنے خیال میں اسے یقینی خطرے سے نجات دلاتا تھا۔ اسی طرح رات ہونے سے پہلے سارا مجمع پراگندہ ہو گیا، یعنی بکھر گیا، اور مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے۔ آخر کار عبید اللہ اہل کوفہ کو ان 50 سرکردہ لوگوں کے ساتھ جو کہ جان کے خوف سے دارالامارہ میں پناہ لیے ہوئے تھے کامیاب ہو گیا اور چند گھنٹوں میں ان 4000 لوگوں کو واپس گھروں کو لوٹا دیا جنہوں نے مسلم بن عقیل کی قیادت میں یزید کی حکومت کے خلاف سازش کی تھی۔ اس جم غفیر میں صرف 300 آدمی باقی بچے۔ لوگوں کی گرفتاری۔ جب کثیر بن شہاب لوگوں کو فریب دے چکا تو عبید اللہ نے اسے حکم دیا کہ جہاں بھی تمہیں کوئی مسلم کا طرفدار نظر آئے تو اسے گرفتار کر کے قید میں ڈال دو۔ اس نے بھی ذمہ داری کو اچھی طرح پورا کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ کوفہ میں رہنے والے امیر المومنین کے جن چاہنے والوں نے امام حسین کو خط لکھے تھے، عبید اللہ نے ان سب کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا۔ قید کیے جانے والوں میں سلیمان بن سرد خزائی، ابراہیم بن مالک اشتر، ابن صفوان، یحییٰ بن عوف، ساسا بن سوہان عبدی بھی شامل تھے۔ یہ بزرگوار یزید کے ہلاک ہو جانے کے بعد بھی قید ہی میں تھے، بعد میں لوگوں کی تحریک سے آزاد ہوئے اور خون حسین کا انتقام لینے کے لیے قیام کیا۔
ناظرین، آپ ان صفحات کو بہت غور سے سنیے، چونکہ ہر لفظ کی تشریح اور توضیح تو یقیناً اگر ہم کریں گے تو پھر کتاب پڑھ کے سنانے کے مقصد سے خارج ہو جائیں گے۔ لہذا آپ ان صفحات میں جو ہم نے پیش کیے ہیں ان کو غور سے سنیے اور دیکھیے حالات کتنے اپنے آپ میں خراب کر دیے جاتے ہیں۔ بات اہل حق کی بھی ویسی ہی ہے جیسے کہ اہل باطل بھی بات ویسی ہی کر رہے ہیں جیسے اہل حق کر رہے ہیں، اور اہل حق کی بھی بات ویسی ہی ہے جیسے باطل کر رہے ہیں۔ تو ان دونوں کے عمل سے ہمیں باتوں سے کسی کی اندازہ نہیں ہو سکتا، ان دونوں کے عمل سے پتہ چلے گا کہ سچ کی تعلیم دینا اور ہوتا ہے، سچ پر عمل کرنا اور ہوتا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد بھی یہی کہہ رہا ہے کہ تفرقہ نہ کرو، دین کو نہ چھوڑو، دین اسلام کی خلاف ورزی نہ کرو، لیکن اس کے باوجود بھی امام حسین علیہ السلام کے قتل اور جناب مسلم ابن عقیل فرزند رسول کے سفیر کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ہم غور کریں انشاءاللہ تعالی، اگر ہم غور کریں گے تو صحیح راستہ صراط مستقیم کو حاصل کر لیں گے، اگر نہیں غور کریں گے تو غلط راستے پر چلتے رہیں گے اور جتنا چلیں گے منزل سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ آئیے کتاب پڑھیں میں بات یہیں تک تمام ہوتی ہے، انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے اس کتاب کے اگلے صفحات کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔